کامیابی اور ناکامی اللہ پاک نے حالات میں نہیں رکھی، وہ احکام میں رکھی ہے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ پاک نے حالات میں نہیں رکھی، کس میں رکھی ہے؟ احکام میں رکھی ہے۔ یاد رکھو، جس نے خوشی کے حال میں اترا کر حکم توڑا یہ ناکام ہے، اور جس نے غم میں گھبرا کر حکم کو توڑا یہ بھی ناکام ہے۔ خوشی میں خوشی کے احکام پورے کرو، اور غم میں غم کے احکام پورے کرو۔ خوشی اور غم یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی یہ اللہ نے احکام میں رکھی ہے۔ اہل کفر اپنی کامیابی اور ناکامی کو حالات میں دیکھتے ہیں۔ کون بھائی؟ اہل کفر کون ہے؟ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کی مانتے ہیں۔ اہل کفر کون ہے؟ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ، ایک کافر ہوتا ہے، ایک فاسق ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے، میں اللہ کو مانتے ہیں، ہاں جی میں اللہ کو نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ 2 3۔ اچھا یہ لباس کیسے پہنا ہوا ہے؟ مرضی کا۔ شادی کیسی کی ہے؟ مرضی کی۔ ایک کافر ہے جو نہ اللہ کو مانے نہ اللہ کی مانے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور ہماری بدبختی ہے کہ اللہ کی نہیں مانتے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور ہماری بدبختی ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کرو، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم اس کو الٹا کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارے جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ تو کیا ہماری صورت وہ ہے جو رسول کی صورت ہے؟ ہمارا لباس وہ ہے جو رسول کا لباس ہے؟ ہماری تجارت نبوی تجارت ہے، ہماری سیاست نبوی سیاست ہے، ہماری ریاست مدینے کی ریاست۔ کس کی بنا رہے ہیں آپ؟ مدینے کی ریاست میں یہی کچھ ہو رہا تھا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور ہماری بدبختی ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ کافر کون ہے؟ جو نہ اللہ کو مانے، اور فاسق کون ہے؟ جو اللہ کو مانے اللہ کی نہ مانے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے۔ اس لیے احوال امتحان کے لیے ہیں، احکام کامیابی کے لیے۔ ہمارے اور اہل کفر کے پیمانے جدا جدا ہیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا، اہل کفر اپنی کامیابی کو احوال میں دیکھتے ہیں، اور اہل ایمان مومن، میں نے مومنوں کی بات کی ہے نا، مومن اپنی کامیابی کو احکام میں دیکھتے ہیں۔
اہل کفر اپنی کامیابی کس میں دیکھتے ہیں؟ احوال میں دیکھتے ہیں، اور اہل ایمان اپنی کامیابی احکام میں دیکھتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ پیمانے جدا جدا ہیں۔ اگر مسلمان کو اس پیمانے پر تولو گے جو اہل کفر کے لیے ہے، اس کا وزن نہیں ملے گا، اس کا صحیح وزن نہیں ملے گا۔ غلطی یہاں لگ جاتی ہے جب ہم اپنی کامیابی کو ان ترازوؤں میں تولتے ہیں جو اہل کفر کے لیے بنائے گئے۔ اہل کفر کے لیے احوال کا ترازو ہے، اور ہمارے لیے احکام کا ترازو ہے۔ دیکھیں، ترازو تو ترازو ہوتا ہے، لکڑیاں جس میں تولی جاتی ہیں وہ بھی، اور سونا جس میں تولا جاتا ہے وہ بھی ترازو ہے۔ لیکن اگر آپ سونے کو جا کر لکڑیوں کے ٹال والے ترازو پر تولنا شروع کر دیں، وزن معلوم ہو جائے گا؟ اس میں نہیں معلوم ہوتا۔ آپ کہیں نہیں بھی یہ بھی تو ترازو ہے تو ترازو، لیکن اس کا صحیح وزن یہاں نہیں آئے گا۔ ہاں، مومن کو دیکھنا ہے تو احکام کے ترازو میں دیکھو، کافر کو دیکھنا ہے تو احوال کے ترازو میں دیکھو، وہاں اس کا صحیح وزن ملے گا، اس کا صحیح وزن یہاں ملے گا۔ اگر غم میں اس نے حکم توڑ لیا، غم میں بھی ناکام، خوشی میں توڑ لیا، خوشی میں بھی، ہاں وہ غم بڑا مبارک ہے جس میں حکم پورا ہو گیا، اس خوشی سے جس میں حکم ٹوٹ گیا۔ بیٹے کے پیدا ہونے پر خدائی احکام کی دھجیاں اڑا دی، اور بیٹے کی موت پر خدائی احکام کے مطابق اس کو دفن کر دیا، تو کس چیز میں کامیاب ہوگا؟ ہاں، اور کافر کے ہاں کیا؟ بیٹا پیدا ہو گیا ہے، وہ کامیابی، مر گیا ہے تو نہ۔ ہمارے ہاں پیدا ہونا کامیابی نہیں، شریعت کے مطابق اس کو پیدا کرنا اور شریعت کے مطابق اس پر خوشی منانا، یہ کامیابی ہے۔ اور اگر بچے کے پیدا ہونے پر خدائی احکام توڑے، اس سے بچے کی وہ موت بہتر ہے جس میں خدائی احکام جوڑے، کیونکہ وہ موت اس کو اللہ کے قریب کر دے گی، اور یہ خوشی اللہ سے دور کر دے گی۔ اور جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ اللہ پاک نے کامیابی احکام میں رکھی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یہ سارے اعمال ہیں، فرمایا یہ کامیاب ہو گئے جس نے نماز پڑھی خشوع سے۔ اب ایک آدمی وزیر اعظم بن گیا پاکستان کا، لیکن ووٹ مانگنے میں نماز ضائع ہو گئی، تو یہ کامیاب ہو گیا کہ ناکام ہو گیا؟ وہ ہمارے نزدیک کامیاب ہے۔ اور احوال میں کامیابی یہ کون سمجھتا ہے، اور احکام میں کامیابی کون سمجھتا ہے؟ مومن۔ اس لیے ہمارے پیمانے اور ہیں، اہل کفر کے پیمانے اور ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اپنے سارے خاندان کو کٹوا دیا، اور تیروں کی بارش ہو رہی، اور اس میں بھی نماز پڑھ رہے۔ اور ادھر سے یزید حکم توڑ کر تخت پر بیٹھا، یہ سر کٹوا کر نیزے پر چڑھا دیا۔ حکم کے
حکم پورا کرنے میں سر کٹوا کر کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. اور وہ حکم توڑ کر تخت پر بیٹھ کر کیا ہو گیا؟ ناکام. کیونکہ ہمارے پیمانے اور ہیں. آپ امام حسین کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ یزید کو؟ بھائی یزید تو تخت پر بیٹھا تھا، ان کی تو گردن کاٹ کر نیزے پر اٹھائی تھی، لیکن یہ حکم کو پورا کرتے ہوئے گردن بھی کٹ جائے تو یہ کامیاب ہے، حکم کو توڑتے ہوئے تخت پر بیٹھ جائے تو یہ ناکام ہے. حکم کو پورا کرتے ہوئے تخت دار پر بھی چڑھ جائے تو یہ کامیاب ہے. یہ ضابطہ ہے، یہ خدائی ضابطہ ہے مسلمان کے لیے.